آزادی ہند کے نام سے ہم ایک نئی ویڈیو سیریز شروع کر رہے ہیں۔ یہ سیریز دراصل مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب انڈیا ونس فریڈم کا اردو ترجمہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کی پہلی قسط۔ دیباچہ، اشاعت 1959 جب آج سے کچھ اوپر 2 سال پہلے میں مولانا کی خدمت میں یہ درخواست لے کر گیا کہ انہیں اپنی آپ بیتی لکھنی چاہیے، تو میں نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کتاب کا دیباچہ لکھنے کی غم آمیز ذمہ داری مجھے ہی انجام دینی ہوگی۔ مولانا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے، چنانچہ ابتداً اس کام کو ہاتھ میں لینے سے وہ جھجکے تھے۔ بڑی مشکل سے انہیں یہ ماننے پر آمادہ کیا گیا کہ انگریزوں سے ہندوستانیوں کو اقتدار کی منتقلی کے عمل میں بحیثیت ایک اہم کردار کے ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ اس یادگار زمانے کے بارے میں اپنے تاثرات محفوظ کر دیں۔ ان کی جھجک کا کچھ سبب ان کی خرابی صحت بھی تھی۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ ناگزیر سیاسی اور انتظامی امور کا جو بوجھ ان پر ہے، اس سے نپٹنے کے لیے انہیں اپنی ساری توانائیوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ بالآخر میری اس یقین دہانی پر کہ لکھنے کے اصل بار سے حتی الوسع میں انہیں بچائے رکھوں گا، وہ راضی ہو گئے۔ اس میں یہ قباحت تو بے شک ہے کہ ہندوستانی عوام ان کے اپنے لفظوں میں ان کی سوانح عمری پڑھنے سے محروم رہیں گے، اور اس طرح ہندوستانی ادبیات میں بالعموم اور اردو میں بالخصوص ایک کمی رہ جائے گی۔ لیکن کچھ نہ ہونے سے یہ بہتر ہوگا کہ ان کی ہدایت میں ایک انگریزی کی کتاب تیار ہو جائے۔ میں قدر تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ موجودہ کتاب کس طرح ترتیب دی گئی۔ پچھلے لگ بھگ 2 برسوں میں سوائے ان مواقع کے جب مجھے دہلی سے باہر جانا پڑا، میں نے ہر شام کا اوسطاً 1 گھنٹہ مولانا آزاد کے ساتھ گزارا۔ وہ ایک حیرت انگیز باتیں کرنے والے شخص تھے، لفظوں میں اپنے تجربات کی تصویر اتار دیتے تھے۔ میں خاصے تفصیلی نوٹ لیتا جاتا تھا اور کسی نکتے کی وضاحت یا کسی سلسلے میں مزید معلومات کی خاطر ان سے سوالات بھی کرتا جاتا تھا۔ وہ ذاتی معاملات پر گفتگو سے تو مستقلاً انکار کرتے رہتے، لیکن ایسے تمام سوالات پر جن کا تعلق عام مسئلوں سے ہو، وہ انتہائی بے باکی اور خلوص کے ساتھ بات کرتے تھے۔ جب ایک باب کے لیے میں کافی مواد جمع کر لیتا تو انگریزی میں ایک ڈرافٹ تیار کر کے جلد سے جلد ان کے حوالے کر دیتا تھا۔ ہر باب پہلے وہ خود پڑھتے تھے، پھر ہم دونوں مل کر اسے دیکھتے تھے۔ اس منزل پر وہ اضافے اور تحریف یا رد و بدل کے ذریعے بہت سی ترمیمیں کرتے تھے۔ ہم نے اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھا، یہاں تک کہ ستمبر 1957 میں میں نے مکمل کتاب کا پہلا ڈرافٹ انہیں دے دیا۔ جب کتاب کا پورا متن مولانا کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ لگ بھگ 30 صفحے، جن کا تعلق خاص طور پر ذاتی نوعیت کے واقعات اور تاثرات سے ہے، فی الحال شائع نہیں کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ مکمل متن کی ایک مہر بند نقل نیشنل لائبریری کلکتہ میں اور ایک نیشنل آرکائیوز دہلی میں جمع کرا دی جائے۔ یہ فکر انہیں بہرحال تھی کہ ان صفحات کی علیحدگی سے نہ تو واقعات کا خاکہ بگڑنے پائے، نہ ان کے عام نتائج میں فرق آئے۔ ان کی ہدایت کے مطابق میں نے تبدیلیاں کیں اور نومبر 1957 کے اواخر میں نظر ثانی اور کاٹ چھانٹ کے بعد تیار ہونے والا مسودہ مولانا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس زمانے میں جب میں آسٹریلیا گیا ہوا تھا مسودے کا جائزہ لیا۔ میری واپسی پر یکے بعد دیگرے تمام ابواب ہی نہیں، ایک ایک جملے پر ہم دونوں نے پھر سے نظر ڈالی۔ انہوں نے کچھ معمولی ترمیمیں کیں، کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی۔
इस तरह बाज़ मामलात से मुतल्लिक़ अबवाब 3 या 4 बार देखे गए। अब के बरस यौम जमहूरिया के मौके पर मौलाना आज़ाद ने फरमाया कि वो अब मसवदे की तरफ से मुतमईन हैं और उसे ताबाइन को भेजा जा सकता है। सो ये किताब जिस शक्ल में सामने आई है उनकी हतमी मंजूरी के मुताबिक मसवदे पर मुश्तमिल है। मौलाना आज़ाद की ख्वाहिश थी कि ये किताब नवंबर 1958 ईस्वी में शाये हो, जब उनकी 70वीं सालगिरह पड़ने वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अब ये किताब सामने आएगी तो उसे देखने के लिए मौलाना हम में मौजूद न होंगे। जैसा कि मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, शुरू में मौलाना आज़ाद इस किताब की तैयारी का काम हाथ में लेने पर कुछ ज़्यादा आमादा नहीं थे। जैसे जैसे किताब बढ़ती गई, मौलाना की दिलचस्पी में इजाफ़ा होता गया। पिछले तकरीबन 6 महीनों में बहुत कम ऐसा हुआ कि मौलाना ने इस मसवदे की तैयारी के काम में किसी शाम नागा किया हो। अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में वो इंतहाई कम गो थे, लेकिन आखिर में उन्होंने ख़ुद ही ये पेशकश की कि सानिह की पहली जिल्द वो लिख देंगे जो उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई अदवार का अहाता करेगी और उनके 1937 ईस्वी तक के हालात पर मुश्तमिल होगी। उन्होंने वाक़अतन एक खाका मंजूर भी फरमाया जो उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मौजूदा किताब के पहले बाब के तौर पर शामिल किया गया है। उन्होंने ये इरादा भी किया था कि 1948 ईस्वी तक के वाक़यात से मुताल्लिक़ एक तीसरी जिल्द भी वो लिखेंगे। हम सब की बदबख्ती है कि ये जिल्द अब कभी न लिखी जा सकेगी। इस किताब के सिलसिले में काम करना मेरे लिए एक कारोबार शौक़ रहा है और मैं खुश हूँगा अगर इस काम के वास्ते से इस मकसद की तरवीज में जो मौलाना आज़ाद को दिल से अज़ीज़ था मदद मिल सके। ये मकसद इबारत है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बेहतर हम आहंगी के फ़रोग़ से, जिसे दुनिया भर के इंसानों में बेहतर हम आहंगी की जानिब एक अव्वलिन कदम कहना चाहिए।